ونصلی علی رسول۔ آج کے سلام ساچا روڈ کی تعمیر کی افتتاحی تقریب کے صدر محترم مخیر قوم و ملت الحاج یوسف الیاس صاحب، علاقے کی معروف شخصیت منظور موگرا صاحب، نوجوان کارپوریٹر تنویر احمد صاحب۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تھے بالوں پر شکستہ فضا حوصلہ شکن، تیرا کرم کے قوت پرواز پا گئے۔ انتہائی نامساعد حالات میں ہم نے کام کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا اور اللہ نے عزت بخشی، اور اپنے حبیب کے صدقے میں ایسے حالات جن حالات میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا۔ وارڈ نمبر 6، اس وارڈ کے اندر تقریباً 9 کروڑ روپے کا کام ہم نے ڈالا ہے، جن میں کچھ کام ہو چکے ہیں جن کی تفصیل حسین انصاری نے بتائی، اور کچھ کام ہونے باقی ہے، انشاءاللہ وہ کام بھی عنقریب ہوں گے۔ آج جس افتتاحی تقریب میں ہم ہیں، اس روڈ کی تعمیر کے لیے میں نے 2 کروڑ روپیہ سرکار سے مانگا تھا، لیکن 1 کروڑ روپیہ منظور ہوا، جس میں 380 میٹر کا کام ہوگا۔ شکاری چوک سے کام شروع کیا جائے گا اور 380 میٹر تک جو اس علاقہ آئے گا، یہ روڈ 380 میٹر لمبی روڈ بنے گی۔ جو کام باقی رہ جائے گا، اس کام کے لیے ہم لوگوں نے جو مزید 1 کروڑ روپیہ مانگا تھا، تاکہ وہ کام بھی ہو جائے، اور آگے ایک چوڑا روڈ ہے جو اس روڈ سے لگ کر کے آگے والے کمپاؤنڈ کی طرف جاتا ہے، اس روڈ کی تعمیر بھی ہم لوگوں کے پروگرام میں ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فنڈ کئی طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک فنڈ وہ ہوتا ہے جس کو ایم ایل اے فنڈ کہا جاتا ہے۔ اس ایم ایل اے فنڈ میں یہ 5 کروڑ روپے کا فنڈ ہوتا ہے، اس میں ہم نے 24 کام ڈالے تھے۔ 24 کاموں میں سے 12 کام ایسے تھے جن کاموں پر ایسے لوگوں نے جو ہے ٹینڈر ڈالا جو کام نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ اسٹیمیٹ سے کم میں بلوں کے اندر ٹینڈر ڈالا جائے۔ جیسے کام اگر 50 لاکھ روپے کا ہے تو اس کا اسٹیمیٹ ہے، اور ٹینڈر 50 لاکھ روپے کا نکلا ہے۔ جو سب سے کم اس میں ٹینڈر بھرے گا، کم رقم کا، اس کو وہ کام ملے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک انجینئر نے اس کام کا اسٹیمیٹ 50 لاکھ روپیہ بنایا ہے، اور آپ 40 لاکھ روپے میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو ٹینڈر آپ کو مل جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو کام 50 لاکھ روپے میں ہونا ہے، وہ کام آپ 40 لاکھ روپے میں کر کے دینا چاہتے ہو، تو کام کی کوالٹی کیسی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہو۔ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے 24 کاموں میں سے 12 کاموں میں ٹینڈر ڈالے، اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ بلو یعنی کم پیسے کم رقم کا ٹینڈر ڈالا جائے، اور ورک آرڈر لے کر کے اپنی ایجنسی پر کام نہ کیا جائے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ہم نے 20 لاکھ روپے کا ایک کام ان کو دیا تھا، درے گاؤں کے اوپر سرکل بنانے کا، جس کو 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ انہوں نے 20 لاکھ روپے کا یہ ٹینڈر ورک آرڈر کرا کر کے لے لیا، آج تک جو ہے انہوں نے درے گاؤں سرکل کا کام نہیں کیا۔ اور ان کا پروگرام یہی ہے کہ ایم ایل اے فنڈ کے اندر 12 کاموں کا ٹینڈر ڈال کر کے یہ کام آپ کے وارڈ میں ہونا ہے، ان کاموں کو ہونے سے روکا جائے۔ انہوں نے یہ کام کیا۔ جب میں نے اس میں ایک لیٹر دیا تو میرے لیٹر دینے کے بعد جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، اور ہائی کورٹ میں جانے کی وجہ سے میرا وہ 5 کروڑ روپے کا 24 کام رکا ہوا ہے۔ 9 فروری کو اس کی تاریخ ہے، اور 9 فروری کو کورٹ سے کیا فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ ہونے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ اگر وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تو وہ 24 کام ہوں گے، اور اگر فیصلہ ہونے میں تاخیر ہوئی تو یہ 24 کے 24 کام نہیں ہونے کی شکل میں پینڈنگ پڑے رہیں گے، اور جب تک یہ کیس چلتا رہے گا اس وقت تک یہ کام رکا رہے گا۔
میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ندی کے اس طرف بہت کام ہوتا ہے اور ندی کے اس طرف کام نہیں ہوتا ہے، تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ندی کے اس طرف اگر کوئی لیڈر کام کے لیے کوئی فنڈ لاتا ہے تو دوسرے لیڈر لوگ اس کام کو روکتے نہیں ہیں، وہ اس سے زیادہ فنڈ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک کام اگر منظور ہو گیا تو سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کام کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ اور ندی کے اس طرف کا تو باوا آدم ہی نرالا ہے، اول تو فنڈ لانے کی کوشش کرو تو اس میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے کہ فنڈ نہ ملے، اور اگر فنڈ مل گیا تو فنڈ مل جانے کے بعد شہر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فنڈ ہم لائے۔ جیسے عزیز کلو اسٹیڈیم میں 2 کروڑ روپے کا انڈور اسٹیڈیم کا فنڈ منظور ہوا، جن کی اوقات 2 لاکھ روپے کی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 کروڑ روپے کا فنڈ ہم لے کر کے آئے۔ آپ اگر 2 کروڑ روپے کا فنڈ لائے تھے تو جس کرکٹ گراؤنڈ پر آپ اپنے من پسندیدہ کھیل کھیلتے ہو تو آپ کو وہاں گیلری بنا لینا تھا، کیا ضرورت تھی انڈور اسٹیڈیم بنانے کی؟ تو دوسرے کے فنڈ کو اپنا فنڈ بتانا، جیسے ماضی میں کہا کرتا تھا کہ کام ہوتا جاتا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی صاحب اولاد ہیں، کسی کے خوبصورت بچے کو بازو میں کھڑے کر لیتے ہیں یا اس کے بازو میں جا کے کھڑے ہو کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ حال ہمارے ندی کے اس طرف کا ہے، اول تو فنڈ لایا نہیں جاتا، آتا ہے تو اس کو روکنے کی، خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس طرح کے حالات ہیں۔ آج اس وقت ہم لوگ سلام چاچا روڈ کو یہاں ایک کام کا آغاز ہوگا، آگے شب برات ہے اور پھر رمضان المبارک ہے۔ ابھی منظور سیٹھ بول رہے تھے کہ یہی وہ روڈ ہے جس سے جنازے عائشہ نگر قبرستان جاتے ہیں، اس لیے اس کی تعمیر جلد سے جلد ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم لوگ ٹھیکیدار سے بات چیت کر کے اس طرح کام کریں گے کہ اس علاقے کے لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو اور جلد سے جلد یہ کام ہو جائے۔ ابھی یہاں آنے کے بعد کمشنر کی طرف سے ایک آرڈر نکلا ہے جس میں یہ ہے کہ شہر کے اندر 550 کروڑ روپے کی انڈر گراؤنڈ گٹر بننی ہے، بھیاری گٹر بننی ہے، اور اس بھیاری گٹر کی وجہ سے جس روڈ کے اوپر بھیاری گٹر کا کام نہیں ہوا ہے وہاں پر نیا کام کرنے سے کارپوریشن کی طرف سے کمشنر نے روکنے کا آرڈر جاری کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہاں آنے کے بعد ابھی کمشنر کا یہ آرڈر دیکھنے میں آیا، اس روڈ کے تعلق سے کارپوریشن کا کیا پروگرام ہے اسے سمجھنا پڑے گا، اور بھیاری گٹر کو لے کر کے پورے شہر میں کارپوریشن کا جو کام کاج ہے اس سلسلے میں جتنے روڈ جہاں انڈر گراؤنڈ گٹر بننی ہے، کارپوریشن کمشنر کے آرڈر پر وہاں کام نہیں ہو سکے گا جب تک انڈر گراؤنڈ گٹر کا کام نہیں ہو جاتا۔ آج اس وقت تو ہم لوگ افتتاح کریں گے اور افتتاح کرنے کے بعد پوری جانکاری، پوری معلومات لیں گے۔ آگے شب برات ہے، رمضان المبارک کا موقع ہے، اسی روڈ کے اوپر جو ہے سحری اور افطاری کے سامان بھی غالباً بکتے ہیں۔ اہلیہ نے محلہ کو تکلیف نہ ہو، ہم ٹھیکیدار سے بات کریں گے، کمشنر صاحب سے بات کریں گے، اس روڈ کے تعلق سے پورا پروگرام معلوم کریں گے۔ شب برات اور رمضان کو پیش نظر رکھ کر اگر شب برات سے پہلے یہ کام ہوتا ہوگا تو یہ کام شب برات سے پہلے کروانے کی کوشش کریں گے، اور اگر اس کام میں تاخیر ہونے کا اندیشہ ہوگا تو ہم محلے کے ذمہ داروں سے مشورہ کریں گے کہ اس کام کو ہم کب شروع کریں۔ محلے کے لوگوں کے مشورے کے بعد انشاءاللہ اس کام کو ہم شروع کریں گے۔ میں اللہ رب العالمین کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالی ہم سے کام لے رہا ہے، اور اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ یہ جو 8-10 مہینے کا وقت باقی ہے، ہمارے ضلع کے پالک منتری، آؤٹر کے MLA، کیبنٹ منسٹر دادا بھوسے صاحب، وہ بھی الحمدللہ بہت پازیٹو ہیں
اور شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے کچھ کرنے کا عندیہ انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ناسک ضلع میں جو نیوجن سمیتی کا پروگرام ہوتا ہے اس سے زیادہ فنڈ مالیگاؤں کے لیے ملے، اور سرکار کا یہ آخری بجٹ ہوگا، ہم کوشش کریں گے کہ مالیگاؤں کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈ ملے اور مالیگاؤں کی جو محرومیاں ہیں وہ ختم ہو۔ اس سلسلے کے اندر ہمارے بہت سارے پروگرام ہیں، انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے پروگرام آگے بڑھے گا، تفصیلات آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کے لیے چنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کاموں کو آسان کر دے اور ہمیں اور ہمارے تمام ساتھیوں کو اپنے اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے قبول فرمائے، اور ہمارے راستے کی ساری دشواریوں اور رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ دور کر دے، اور ہم نے اور ہمارے پرکھوں نے جو خواب دیکھا تھا مالیگاؤں کی تعمیر و ترقی کا، یہ کام ہم سے اور ہمارے ساتھیوں سے اللہ پاک لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔